جی ایک دوست سوال فرما رہے ہیں، وضو کے درمیان اگر وسوسے آتے ہیں اور الٹے سیدھے خیال آتے ہیں کہ پتہ نہیں وضو ہوا ہے یا نہیں، کوئی عضو رہ گیا ہے، فلاں عضو رہ گیا ہے، یہ خیال آتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر وضو کے درمیان آپ کو شک ہوا ہے کسی عضو کا، تو اگر یہ فرسٹ ٹائم آف ہسٹری ہے، آپ کی زندگی میں پہلی بار ہے، تو آپ اس عضو کو دوبارہ دھو لیں۔ اگر وضو کے درمیان آپ کو بار بار شک ہوتا ہے اور یہ عادت ہے اور اس کا تسلسل ہے، تو پھر آپ بالکل توجہ نہ کریں اور وضو آپ کا ہو چکا ہے۔ وضو میں شک خیال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کو وضو ایک کر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کو شک ہوا ہے، تو وضو کے بعد کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا ہے، تو شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کا وضو ہے۔ ہاں، اگر پہلی بار ہے ایسا ہوا ہے تو آپ اس کو دوبارہ وضو کر لیں، بہتر ہے۔ اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں، یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، یہ بار بار آتے ہیں اور ہر روز آتے ہیں، تو آپ اس کی پرواہ نہ کیا کریں، آپ اس کا وضو ہے آپ کا، اور احتیاطاً بھی آپ وضو نہ کریں، کیونکہ شک وضو کو نہیں توڑتا۔ جب آپ نے وضو کر لیا ہے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اب وضو ہو چکا ہے، اور اب شک ہو رہا ہے، تو شک یقین کو نہیں توڑ سکتا، آپ کا وضو ہے۔ تو اس طرح آپ کہیں کہ احتیاطاً وضو کر لیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ شیطان لعین کی فرما برداری ہوگی۔ اگر آپ دوبارہ وضو کریں گے، شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان کی فرما برداری سے بچیں، شیطان کے حملے کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ یعنی آپ اطمینان رکھیں، اگر درمیان وضو میں آپ کو شک ہوا کہ کوئی عضو رہ گیا ہے، علماء فرماتے ہیں اگر یہ پہلی بار ہے شک ہوا ہے آپ کو، تو آپ الٹے پاؤں کو دھو لیں۔ اگر یہ پتہ نہیں کون سا عضو رہ گیا تو الٹے پاؤں کو دھو لیں، فارمیلٹی پوری کریں۔ یہ 311 بار شریعت میں لکھا ہے، لہٰذا آپ کو شک کی بنا پر کبھی دوبارہ وضو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے، اور شیطان کی اٹیک کو، شیطان کے حملے کو، شیطان کی سازش کو، شیطان کے پروپیگنڈے کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیں، اس کو ٹھوکر ماریں۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کیمیائے سعادت میں کہ اگر وضو کر کے بھی آپ کو پھر شک ہو رہا ہے، تو آپ یہ یقین کریں کہ آپ کے اندر کتنی گند ہے، کتنی پیشاب جمع ہے آپ کے پیٹ میں۔ لہٰذا سب کچھ ظاہری طہارت نہیں، باطنی طہارت، ہمارے عقیدے میں، عمل میں، کردار میں، اخلاق میں کتنی گندگی ہے۔ لہٰذا آپ جب وضو کر چکے ہیں تو آپ کا جسم دھل چکا ہے، اب خشک کس نے کر دیا ہے؟ اور آپ کا جسم کوئی 15-20 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے جو آپ کو شک ہو رہا ہے، ایک بار دھو لیا ہے بس کافی ہے، یہی ہوتا ہے۔ اور یہ طریقہ ہے۔ حضرت کنز العمال کی حدیث پاک سنیں، تفسیر کبیر میں بھی ہے، امام طبرانی نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور طبرانی میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے دوبارہ، اور ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان تمہاری سرین کے ساتھ، مقعد کے ساتھ کھیلتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، کھیلتا ہے اور کھولتا ہے، اور طرح طرح کے وہم، وسواس اور خدشے دلاتا ہے۔ یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے، اور اس وہم کو کبھی عبادت کا حصہ نہ سمجھیں اور عبادت کا کمال نہ سمجھیں۔ وہم، وسواس یہ ہوتے ہی سراسر شیطانی ہے۔ کیوں؟ شیطان چاہتا ہے کہ بندے کے دل میں پاک رب کی بارگاہ میں آیا ہے اور پاک رب کی بارگاہ میں جھکا ہے، پاک مسجد کے خیال میں ہے، پاکیزہ ماحول میں ہے، تو شیطان چاہتا ہے اس کو الٹے خیال دلاؤں، مقعد سے کھیلتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ الٹے خیالات میں آئیں، پیشاب کے خیال میں، پیشاب والی جگہ کے خیال میں،
یہ الٹے سیدھے شیطان حملے کرتا ہے، اور جس پر یہ حملے زیادہ ہوتے ہیں وہ اور مطمئن ہو اور لمبے سجدے کرے اور رب کی بارگاہ میں جھکے اور عبادت کا لطف حاصل کرے کہ شیطان چور اسی کے پیچھے پڑتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، شیطان بھی اس کے پیچھے پڑتا ہے جس کے پاس عبادت کا سامان ہوتا ہے، عبادت کا مال ہوتا ہے، عبادت کی نعمت جس کے پیچھے ہوتی ہے شیطان اس کے، وگرنہ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ شیطان اس کو، جو نمازیں نہیں پڑھتا شیطان اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے تو اپنے راستے پہ ہے، تو اچھے راستے پہ لگا ہے، مجھے تجھے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جس کو شیطانی وسوسے زیادہ آتے ہیں وہ اللہ کی عبادت زیادہ کرے، اس لیے کہ یہ شیطان کا حملہ ہے، اور شیطان مقبول عبادت والے پر حملہ کرتا ہے۔ اور زیادہ عبادت میں لطف حاصل کریں اور مزہ حاصل کریں، اور مزید اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں اور شکر ادا کریں، اور ان وہم وسواس کی طرف نہ جایا کریں۔ بس ایک بار آپ کمپلیٹ طریقے سے، اچھے طریقے سے نوجوان ہو کر وضو کر لیں، اور وضو اچھے طریقے سے جب آپ کر چکے ہیں پھر آپ کو وہم وسواس نہیں ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے عبداللہ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو ٹوٹنے کی 2 علامتیں ہیں یا 3 علامتیں ہیں، یا خود سے آپ وضو توڑ دیں، ہوا خارج کر دیں، خود سے آمدن، یعنی ہوا آپ کو تنگ کر رہی ہے، خود سے آپ نے ہوا خارج کی ہے تو یہ آمدن ہے، اس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا پھر ہوا خارج ہوئی، اس کی آپ کو آواز آئی پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر آپ کو اسمیل آئی پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو وضو آپ کا برقرار ہے۔ شیطانی خیالات میں کبھی توجہ نہ کریں، بار بار آپ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، بار بار میں اس کے بار تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ اس کو پختہ کر لیں۔ جب آپ نے اچھے طریقے سے وضو کر لیا ہے، اور یہ تجربے کی بات ہے، آپ ویسے سارا دن گھومتے پھرتے رہیں، آپ کو ہوا خارج ہونے کا بالکل وہم گمان نہیں ہوگا، خیال نہیں ہوگا، لیکن جب آپ وضو کر لیں گے فوراً آپ کو ہوا خارج ہونے کے خطرات، خدشات، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، تجربہ کر کے آپ دیکھ لیجئے گا۔ لہٰذا اللہ پاک فقہ کی اور دین رسول اور شریعت نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور معرفت اور سیکھنا سکھانا